تحریک انصاف نے اپنی قیادت کے لیے جس طریقے سے گوہر نایاب کا انتخاب کیا، اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ تحریک انصاف ایک ایسا بلنڈر کر چکی ہے جس کا خمیازہ اسے سیاسی نقصان کی صورت میں اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ روزنامہ دنیا کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے خلاف مختلف ادوار میں جب پارٹی فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس سامنے آئے تو انہیں سنجیدہ نہیں لیا گیا اور ان دونوں کیسز کے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف آئے۔ ان میں سے ایک کیس کے نتیجے میں تو کپتان کو اپنی ٹیم کی سربراہی سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 176 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں اور ان میں جماعت اسلامی سمیت صرف چند ایک جماعتیں ایسی ہیں جہاں انٹرا پارٹی انتخابات باقاعدہ جمہوری انداز میں ہوتے ہیں۔ باقی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن کی ہدایات اور الیکشن ایکٹ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے محض ایک دکھاوا ہوتے ہیں۔ عام طور پر سیاسی جماعتیں بلا مقابلہ انتخابات کا نتیجہ اپنے پارٹی لیٹر ہیڈ پر چھاپ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دیتی ہیں اور الیکشن کمیشن انہیں تسلیم کر لیتا ہے۔ عام طور پر ان انتخابات کو پارٹی اراکین کی جانب سے چیلنج بھی نہیں کیا جاتا، مگر ان تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر الیکشن کمیشن آخر تحریک انصاف کے پیچھے ہی کیوں پڑ گیا؟ جون 2021 یعنی پارٹی انتخابات کی ڈیڈ لائن سے لے کر اب تک کے واقعات کو دیکھیں تو اس کی ذمہ دار خود تحریک انصاف دکھائی دیتی ہے۔ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 208 کہتا ہے کہ کسی بھی جماعت کے وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح کے عہدیدار پارٹی آئین کے مطابق منتخب ہوں گے۔ سیکشن 208 کی ذیلی شق 2 انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مستقبل میں مشکلات کا پہاڑ ثابت ہوگی۔ یہ شق کہتی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہر رکن کو پارٹی آئین کے مطابق کسی بھی پارٹی عہدے کے لیے الیکشن لڑنے کی یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اسی سیکشن میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت مقررہ وقت میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہتی ہے تو الیکشن کمیشن اسے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرے گا۔ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 215 میں کہا گیا ہے کہ اگر سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہتی ہے تو اسے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر کے پوچھا جائے گا کہ انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ اسے نااہل قرار دیا جائے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر سیاسی جماعت پھر بھی ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے سماعت کا موقع دیے جانے کے بعد قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی نشان کے حصول کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا۔ یہ نااہلی آنے والے الیکشن تک ہوگی۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 2017 میں ہوئے جن میں پارٹی آئین کے مطابق 4 سال کے لیے عہدیداروں کو چنا گیا۔ ان عہدیداروں کی مدت 13 جون 2021 کو ختم ہو گئی۔ تحریک انصاف نے مدت ختم ہونے کے 1 سال بعد بھی انتخابات نہ کروائے مگر الیکشن کمیشن نے 1 سال کی توسیع کے ساتھ جون 2022 تک انتخابات کرانے کی حتمی ڈیڈ لائن دے دی۔ تحریک انصاف نے 8 جون 2022 کو اپنے پارٹی آئین میں اچانک اور غیر ضروری ترمیم کرتے ہوئے انتخابی طریقہ کار بدلا اور 10 جون 2022 کو انتخابات کروا کر الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے ان انتخابات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ترمیم شدہ پارٹی آئین تو کمیشن میں پیش ہی نہیں کیا گیا اور انتخابات کروا دیے گئے۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے پارٹی آئین میں ترمیم واپس لیتے ہوئے ایک نیا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا جسے الیکشن کمیشن نے 23 نومبر 2023 کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات مشکوک اور غیر شفاف تھے۔ 20 روز کے اندر نئے انتخابات شفاف طریقے سے کرائے جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو جماعت بلے کے انتخابی نشان سے محروم ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے طریقہ کار نے ان کی شفافیت پر بہت سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب سابق وزیر اعظم توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہونے کے بعد پارلیمنٹ کی رکنیت اور پارٹی سربراہی کے لیے نااہل ہو چکے تھے، جس کے باعث ان کا پارٹی چیئرمین شپ کے لیے حصہ لینا پارٹی کو آئندہ عام انتخابات سے باہر کر سکتا تھا۔ بیرسٹر گوہر خان کو تحریک انصاف کی سربراہی کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے لیے بیرسٹر گوہر خان کو اپنا چیئرمین منتخب کروانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی غیر ضروری شکوک و شبہات اور تنازعات پیدا کر دیے گئے۔ ان انتخابات کے لیے نہ تو پارٹی اراکین کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دیا گیا، نہ ہی پولنگ کے مقام کا اعلان کیا گیا۔ 2 دسمبر یعنی پولنگ ڈے پر صبح سویرے خبر آئی کہ بیرسٹر گوہر سمیت دیگر قیادت بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کے لیے گزشتہ 1 دہائی سے درد سر بنے رہنے والے اکبر ایس بابر میدان میں آئے اور انٹرا پارٹی انتخابات کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا۔
अकबर एस बाबर के अलावा दीगर नाराज पार्टी कारकुन भी इन इंतखाबात को चैलेंज कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में दायर की गई दरख्वास्तों में कहा गया कि इंतखाबात के लिए ना तो कवायद के मुताबिक शेड्यूल जारी हुआ, ना ही कागजात नामजदगी का वक्त और तरीक़ेकार बताया गया था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दिखावा करार देते हुए उन्होंने बल्ले के निशान का इस्तेमाल रोकने की इस्तदा की है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका अंदाजा इलेक्शन एक्ट की शिकनी और इलेक्शन कमीशन का 23 नवंबर का फैसला पढ़ने के बाद लगाया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबित करना होगा कि इसने पार्टी अरकान को इलेक्शन लड़ने के यकसा मौके फराहम किए और इसके इंतखाबात शफाफ थे। बसूरत दीगर इसे आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले के इंतखाबी निशान से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ जो पहले ही अपनी क़यादत से महरूम हो चुकी है और मुल्क भर में कानून दानों को बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ सियासी मैदान में उतारने के लिए परतोल रही है, बल्ले का निशान खोना इसे बड़े मैच से बाहर कर देगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।